ومصائب القبور. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح ہے. الحج والشهور معلومات. وقال الله تعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کافی وقفے کے بعد آپ حضرات کی جامع مسجد مسجد میں حاضری ہوئی ہے. اللہ قبول فرمائے. مستقل طور پر میں جمعہ بیاری شہر میں رہتا ہے، اس وجہ سے میری یہاں حاضری نہیں ہو سکتی. آج کا جمعہ بیاری سے چھٹی کر کے آپ کی اس وجہ سے مڈل کا امتحان پاس کیا. ان بچوں کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کے لیے میں آج حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہر جگہ ہر مقام پر بلکہ ہم سب کو اللہ پاک کامیابیاں نصیب فرمائے، عزتیں نصیب فرمائے. ہر ذلت سے، ہر رسوائی سے، ہر عیب سے، ہر گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسلامی کیلنڈر کا یہ 11واں مہینہ ہے ذی القعدہ. یہ مہینہ حج کا مہینہ شمار ہوتا ہے. اس سے اگلا مہینہ بھی مستقل حج کا ہے، پھر اس سے اگلا مہینہ بھی حج کا شمار ہوتا ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ پچھلا مہینہ جو شوال کا گزرا یہ بھی حج کے مہینوں میں شمار ہوتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے مشہور ہیں اور ان کی خبر، ان کا علم، ان کی معلومات ہر مسلمان کو ہیں. اگر نہیں ہیں تو اسے ہونی چاہیے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. جہاں بھی احادیث کی کتابوں میں ان 5 چیزوں کا ذکر ہے حج کو آخر میں رکھا گیا اور کلمہ توحید کو پہلا درجہ دیا گیا. ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد 6 چیزوں پر، اور چھٹی چیز جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کو فرمایا.
ایک اور حدیث کا ٹکڑا ملتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد 6 چیزوں پر 7 چیزوں پر، 7ویں چیز ارشاد فرمائی کہ رزق حلال کے لیے محنت کرنا، رزق حلال کمانا، کھانا، بچوں کو رزق حلال کھلانا، یہ بھی دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد۔ ایک آدمی کلمہ توحید پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن اس کا رزق حلال بھی نہیں، بچوں کو بھی رزق حلال نہیں کھلاتا، خود بھی نہیں کھاتا، تو پہلی 5-6 چیزوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ چیت بساکھ جیٹھ ہاڑ ساون بھادو اسو کتے مگر پو ماں پھگن، یہ ہندی کیلنڈر، یہ ہندو کا ایجاد کردہ۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ انگریز کا کیلنڈر ہے۔ یہ 12 مہینے انگریز کی ایجاد کرتا۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ اللہ کے بنائے ہوئے 12 مہینے۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے۔ اور بنائے کب؟ خود اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، سورہ توبہ 10ویں سپارے میں ہے، یوم خلق السماوات والارض، اس دن اللہ نے 12 مہینے بنا دیے تھے۔ پھر ان 12 مہینوں میں ارشاد خداوندی ہے کہ 4 مہینے عزت والے، عظمت والے اور شان والے ہیں، جن میں یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو شعبان سے بھی پہلا گزرتا ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ یہ عزت والے ہیں، شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ اب یہ 3 مہینے عزت والے، عظمت والے، شان والے کیوں ہیں؟ بس یہ سمجھنے کی چیز۔ حالانکہ ایک ذہن میرے میں بھی سوال آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو سارے مہینوں کا سردار ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں رمضان کا ذکر نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی عزت والا ہے، شان والا ہے، حرمت والا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ، جس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس مہینے کا بھی ان 4 مہینوں میں ذکر کوئی نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ یہ 4 مہینے شان والے ہیں، ایک رجب ہے اور 3 یہ۔ سب سے پہلی بات کہ یہ 3 مہینے لگاتار شان والے کیوں؟ یہ عشق و محبت کی ایک داستان ہے۔ یہ ہیر رانجھا، لیلا مجنوں، شیریں فرہاد، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ہاں جو کہانیاں ہیں، اللہ جانے سچی ہیں، جھوٹی ہیں، یہ خدا جانتا ہے، لیکن بنی ہوئی ہیں۔ ہیر کا دربار بھی بنا ہوا ہے جھنگ شہر میں، سسی کا بھی دربار بنا ہوا ہے، لیلا مجنوں کا دربار کوئی نہیں۔ وہ اس لیے کہ لیلا مجنوں کی جو کہانی ہے یہ عرب کی ہے، ہمارے ہاں کی نہیں، اور اہل عرب لوگ درباروں سے بڑے دور ہیں۔ قصے ہیں کتابوں میں، بلکہ ایک بات کہہ کے میں آگے چلوں، چونکہ میرا موضوع نہیں آج اس بات کو بیان کرنے کا، کہ لیلا مجنوں کی جو کہانی ہے یہ حضرت علی کے زمانے کی۔ یہ مجنوں میاں مدینے میں بھی آتے جاتے تھے، حضرت علی سے بھی ملاقات تھی۔ اس کو مجنوں حضرت حسن نے کہا تھا۔ بس اتنی بات بہت ہے، چونکہ میرا یہ موضوع نہیں کہ اس پر میں بات کروں۔
یہ 3 مہینے جو لگاتار ہیں یہ عشق و محبت کی ایک داستان ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ذی القعدہ اللہ کو ملنے جانے والوں کی تیاری کا مہینہ، ذی الحج اللہ سے ملنے کا مہینہ، اور محرم اللہ کو ملاقات کر کے واپس آنے کا مہینہ۔ ان 3 مہینوں کو جو اللہ شان دے رہا ہے نا، وصال یار اگر چاہیے، ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے، وصال یار اگر چاہیے تو پوچھو واصلوں سے جا کر۔ یار کو اگر ملنا ہے تو یار سے ملنے والوں سے جا کر پوچھو کو یار سے کیسے ملا جاتا ہے۔ وصال یار اگر چاہیے تو پوچھو واصلوں سے جا کر کہ رستہ یار کو ملنے کا ان کو خوب آتا ہے۔ یہ 3 مہینے لگاتار عشق و محبت کی ایک داستان ہے، اور اس عشق محبت کی داستان کا نام، چپ کر کے بیٹھو بھائی، اے بھائی چپ کر کے بیٹھو، عشق و محبت کی داستان کا نام حج ہے۔ حالانکہ باقی بھی عبادات میں عشق و محبت ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی عبادت عشق و محبت سے خالی ہو۔ دین اسلام نام ہی عشق و محبت کا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے محبت کا درس دیا، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا درس دیا۔ یہ داستان عشق و محبت کی۔ یہ ہم مسلمان ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو لڑائی کے لیے بنا لیا ہے، فرقے بن گئے، پارٹیاں بن گئی، ورنہ اسلام کی پوری داستان عشق و محبت کی۔ اور ان ساری بنیادوں میں سے حج سب سے زیادہ عشق و محبت کی ایک داستان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرایا تو قرآن میں کہا گیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے معراج اس لیے کرایا کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ حج کو عبادت عشق و محبت کی اس لیے بھی کہا گیا کہ اللہ حاجی کو مکے بلا کر اپنی نشانیاں دکھاتا، اور صرف اپنی نشانیاں نہیں، حالانکہ حج مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں نہیں۔ کوئی بھی رکن حج کا مدینے میں نہیں، سارے ارکان مکے میں۔ لیکن کہا گیا کہ اگر حج کر کے مدینے پہلے جاؤ یا بعد میں نہ جاؤ تو تمہارا حج پورا نہیں۔ ہمیں کہا کہ مکے میں میری نشانیاں دیکھنے، اور ساتھ ہی کہا اس وقت تک یہ پورا نہیں ہوگا جب تک مدینے جا کر میرے محبوب کی نشانیاں نہ دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مکے تک آیا، حج کیا، مدینے نہیں آیا، مجھے ملنے نہیں آیا، اس سے بڑا بے وفا آدمی کوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے سفر کو وفا سے جوڑا، اور وفا وہی عشق و محبت کی ایک داستان ہے۔ عشق و محبت ہوتا ہی بھی وہی ہے کہ جس میں وفا ہو، جس میں جفا ہوتی ہے اس کو عشق محبت کا نام نہیں دیا جاتا۔ سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی 10 سال کی، مدینے کی، مکے کی 13 سال کی، مدینے کی 10 سال کی۔ 8واں سال تھا ہجرت کا، حج فرض ہوا۔ اس سے پہلے حج کا فرضیت کا آرڈر نہیں آیا۔ سن 9 ہجری کا حج آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنا کر مدینے سے بھیجا، خود تشریف نہیں لائے۔
یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ کبھی اس پر موقع ملا تو عرض کروں گا، ابھی بھی چونکہ میرا یہ موضوع نہیں کہ میں اس پہ بات کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہوا خود تشریف نہیں لائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنا کر مدینے سے بھیجا۔ اور حج کے مسائل بھی، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حج کے لیے کہ میں زندہ ہوں، مجھ سے حج سیکھ لو، حج کیسے کیا جاتا مجھ سے سیکھو۔ اس لیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جہاں اس پر اجر ملتا ہے، وہیں اگر چھوٹی سی غلطی بھی ہو گئی تو پھر جرمانے بھی پڑ جاتے، اور جرمانے بھی جان کے پڑتے ہیں۔ نماز میں غلطی ہو گئی دوبارہ پڑھ لو، روزے میں غلطی ہو گئی قضا کر لو، زکوٰۃ میں غلطی ہو گئی پھر ادا کر دو۔ حج میں غلطی ہو گئی، بعض ایسی غلطیاں ہیں کہ اگلے سال پھر آنا پڑے گا ورنہ حج نہیں ہوگا۔ بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ جرمانے کے طور پر اونٹ دینا پڑے گا، اور بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ بیوی بھی حرام ہو جائے گی جب تک ادا نہیں کرو گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سیکھو۔ دین اسلام پورے کا پورا سیکھنے سکھانے کا نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک ہم ہیں جو دین اسلام کی ہر بات کو اور جنی سانو ہوندی ہے کسی اور نہیں ہوندی، سیکھن دی ضرورت ہی نہیں۔ بات مجھے یاد آئی کہ میں نے 1978 میں پہلی بار حج کیا، حالانکہ میں اس وقت کہنے کو تو ڈگریاں لے چکے تھے، پڑھ چکے تھے سارا کچھ، لیکن پھر بھی حج کے موقع پر 2 غلطیاں ہو گئی۔ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، میں نے اپنے ابا جی مرحوم کو خط لکھا کہ 2 غلطیاں ہو گئیں، تو میرے ابا جی مرحوم نے جوابی خط لکھ کر نصیحت فرمائی کہ آئندہ حج نہیں کرنا جب تک کوئی عالم نہ ملے، اور عالم کے ساتھ حج کرنا، کتابیں پڑھ کے نہیں، اس کو کرتے دیکھو کیسے کر رہا ہے۔ اتفاق ایسا کہ آئندہ سال پاکستان سے 40 علماء کا، مولانا یوسف بن نوری، مولانا مفتی محمود، بڑے بڑے علماء حج پہ آئے۔ تو میں نے ان حضرات کی خدمت میں جا کر عرض کی کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ حج کرنا ہے، اجازت ہوگی؟ تو ان حضرات نے اجازت دی، تو پھر میں نے ان کے ساتھ حج کیا۔ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، فخر نہیں، اللہ بچائے، صرف آپ حضرات کو مسئلہ بتانے کے لیے کہ 35-36 حج کر چکا ہوں، صرف ان بزرگوں کے ساتھ ایک بار حج کرنے سے اللہ پاک نے ایسا راستہ دکھایا ہے کہ سیکھ کے حج کرنا ہے علماء سے، پھر جا کر آدمی حج کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتا ہے، ورنہ جس طرح ہم اور آپ جاتے ہیں، اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے، قبول کر لے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ حج کو سیکھ کے کوئی نہیں جاتا۔ اور آج بھی حج مشکل ہے، آج بھی اتنی آسانیوں کے باوجود پھر بھی کہیں نہ کہیں بندے سے غلطی ہو ہی جاتی۔ اس لیے کہ میرا وہ پہلا جملہ یاد کرنا کہ عشق و محبت کے سفر میں غلطی جائز نہیں ہوتی۔ یہ عشق و محبت کا ایک سفر ہے جس کو حج کہا جاتا ہے۔ سن 8 ہجری میں حج فرض ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کے حج میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر حج کے لیے روانہ فرمایا کہ لوگوں کو حج کراؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے سکھایا ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے اگر کسی نے حج کیا بھی ہوگا تو کفر کے زمانے کا تھا،
اس لیے کہ اس وقت تک اسلام میں حج فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 آدمی مدینہ سے لے کے حج کے لیے آئے۔ پیچھے ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ کی آیات نازل، جن میں ایک بڑی عجیب آیت ہے، قانون خدا بندی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد کوئی مشرک اللہ کے گھر میں پاؤں نہیں رکھ سکتا، سب کو روکنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سورہ توبہ کی یہ آیات دے کر پیچھے روانہ فرمایا کہ ابوبکر صدیق حج کرائے گا، حج کا خطبہ دے گا، حج کے خطبے کے بعد تم نے کھڑے ہو کر قرآن کی ان آیات کو علی الاعلان سنانا ہے کہ آج کے بعد کسی مشرک کو اللہ کے گھر میں پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ آیات لے کر پیچھے حضرت علی روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج جو ہے سن 10 ہجری میں فرمایا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ نبوت سے پہلے کتنے حج کیے تھے تاریخ میں نہیں ملتا۔ حج کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ ایک حج فرمایا، اور حج کے بعد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے وصال فرمایا۔ خیر، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار عزت والے، عظمت والے، شان والے مہینے ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ پہلی بات، ذی القعدہ یہ حج کے مہینے کا پڑوسی ہے، اور محرم کا مہینہ بھی حج کے مہینے کا پڑوسی۔ حج کا مہینہ اتنی شان والا ہے کہ ادھر والے پڑوسی کو بھی شان مل جاتی ہے، ادھر والے پڑوسی کو بھی شان مل جاتی ہے۔ حالانکہ یہ مہینے ہیں، دنوں میں بھی اللہ نے پڑوس رکھا ہے۔ توجہ دیں گے تو میری بات سمجھ آئے گی۔ جمعے کا دن سارے دنوں کا بادشاہ ہے، لیکن جمعرات یہ ادھر سے ملتا ہے جمعے والے دن کے ساتھ، اللہ نے اس دن کو بھی شان دی ہے۔ ہفتہ یہ ادھر سے ملتا ہے جمعے والے دن کے ساتھ، اللہ نے اس دن کو بھی شان دی ہے، اس لیے یہ یہودیوں کے ہاں عظمت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے جب دنوں کو بنایا تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی امت کے لیے کوئی ایک دن ان 7 دنوں میں سے چن لو، تو حضرت موسیٰ نے اپنی امت کے لیے ہفتے کا دن چنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ سے اللہ نے کہا اپنی امت کے لیے ایک دن چن لو، تو حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے اتوار کا دن چنا۔ پھر اللہ نے مجھے فرمایا میرا محبوب اپنی امت کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن چن لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے جمعے کا دن چنا۔ جیسے ہی میں نے چنا تو جبرائیل امین نے کہا اللہ بھی یہی چاہتے تھے، اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ اپنی امت کے لیے جمعے کا دن چنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے جمعے کا دن چنا۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اگر جمعے والے دن کسی کو حج نصیب ہو جائے، اگرچہ آپ اور میں اس کو حج اکبر کہتے ہیں، لیکن شرعاً اسے حج اکبر نہیں کہا جاتا، حج اکبر اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جمعے والے دن کا حج مل جائے اللہ پاک 70 حج کے برابر اس کو ثواب دیتا۔ حج اکبر اور ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ ذی القعدہ، اس سے آج کل ہم گزر رہے ہیں، یہ حج کا مہینہ۔
گویا کہ پھر توجہ سے سنیں، یہ حج کا موسم کا مہینہ، اچھا موسم بھی جو حج کا ہے وہ شریعت میں ہے کہ شوال سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر عید کے دوسرے دن بعد کوئی بندہ احرام باندھ کر حج کا سفر شروع کر لے اس کے لیے جائز ہے۔ رمضان المبارک میں حج کا احرام باندھ کر حج کی نیت سے سفر نہیں کر سکتا، وہ عمرے کی نیت سے سفر کر سکتا، لیکن شوال اگر شروع ہو گئی اور بندہ حج کی نیت کر کے احرام باندھتا ہے تو اب یہ حج کا سفر کر سکتا ہے، یہ احرام حج کا شمار ہوگا۔ پھر میری وہی بات یاد رکھے، میں پھر آ رہا ہوں کہ یہ مہینہ بھی حج کا پڑوسی ہے، یہ مہینہ بھی حج کا پڑوسی ہے۔ مہینوں کے اندر بھی اللہ نے پڑوس رکھا۔ ایک حدیث آتی ہے، میں نے وہ دیکھی ہے جگہ مدینہ پاک میں، قباء کے علاقہ میں، ادھر بھی ایک صحابی کا باغ ہے، ادھر بھی ایک صحابی کا باغ ہے، دونوں کے باغات پڑوس میں ہیں۔ اللہ کی شان ہے، کھجور کا ایک درخت دونوں کے درمیان میں، دونوں کے درمیان میں۔ بائیں ہاتھ والا جو باغ تھا وہ ایک بوڑھے آدمی کا ہے، بوڑھا صحابی ہے، دائیں طرف والا جو باغ ہے وہ ایک نوجوان صحابی کا ہے۔ ایک دن نماز عصر کے بعد نوجوان صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں کہ یہ درخت یا مجھے دے دے، راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، یا یہ خود رکھ لے تاکہ ہم کو درمیان میں دیوار بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے صحابی سے کہا کہ بھئی یا تو اسے دے دو، کہتا جی نہیں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دیوار بنانے کی اجازت دے، کہا جی دیوار بنانے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہوں، نہیں دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے خیال آیا کہ کہیں اللہ کے نبی کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ ہے۔ کہتا ہے جی پھر خیر ہے، اگر مشورہ ہے تو نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ مشورے کو نہ ماننا کفر نہیں، توہین رسالت نہیں، مشورہ ہے نہیں دیتا ہوں۔ یہ بوڑھے بندے بیٹھے ہیں، ناراض نہ ہونا، بوڑھا بندہ جیڑی ضد تے اڑ جائے نا وہ دنیا ادھر ادھر ہو سکتی ہے، بوڑھا بندہ اپنی ضد تو نہیں ہٹے گا۔ تسی نہیں، دنیا چ ایسے ہوندے نے، کئی نوجوان بھی ہوندے نے، لیکن وہ اڑ گیا، کہتا ہے جی نہیں دیتا ہوں۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دے دے، اس ایک کھجور کے بدلے میں جنت لے دوں گا۔ اب وہ سامنے سے کہتا ہے جی میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، جنت تو ویسے ملنی ہے، تو یہ درمیان میں کہاں سے بات آ گئی کہ کھجور کا درخت دوں گا تو جنت ملے گی؟ نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، کلمہ آپ کا پڑھا ہے، زیارت آپ کی کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، جنت تو ویسے ہی ملنی، نہیں دیتا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، آمین کہہ دیں۔ گیٹ نمبر 19-21 سے، ملک فہد گیٹ دروازہ اسے کہا جاتا ہے، اس سے بندہ جب داخل ہوتا ہے نا مدینہ پاک کی مسجد کے اندر تو بائیں طرف بالکل دروازے کے ساتھ، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، نشانی ہے، یہاں پہ حضرت ابو طلحہ کا کھجوروں کا باغ تھا، اور اس کھجوروں کے باغ کے اندر 100 درخت تھے کھجور کے، اور اس کے اندر ایک کنواں تھا جس کنویں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نہانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ آج بھی کارپیٹ اٹھائیں نا وہاں سے تو نیچے کنویں جیسا ایک تصویر بنی ہوئی ہے، جاننے والوں بندوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہی کنویں کی جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے۔ حضرت ابو طلحہ تشریف فرما تھے، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوڑھا بندہ ایسے نہیں مانے گا، یہ میں 100 کھجوروں کے درخت اس کو اس ایک درخت کے بدلے میں دیتا ہوں، لیکن آپ جنت کی ضمانت مجھے دے دیں۔
میں اسے دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کو بلا کر کہا اس ایک کے بدلے میں 100 مل رہی ہے. اور جانتے ہو کون کون سی کھجوریں ہیں؟ فلانی ہیں، فلانی ہیں، فلانی. مدینہ پاک میں 110 قسم کی کھجور ہوتی. بعض مدینے کی کھجوریں ایسی ہیں کہ جن کو دنیا کی کوئی اور زمین کے اندر وہ درخت اگتا ہی نہیں، صرف مدینے کی زمین قبول کرتی. اب اس کو فضیلت سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہنے لگا جی ٹھیک ہے، وہ 100 کھجوریں دے دو، یہ ایک لے لو. اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں 100 کا سودا کر کے اپنے باغ کی طرف آئے تو اندر تشریف نہیں لے گئے، دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ باہر نکل آؤ. بس یہ بات سننے کی ہے کہ صحابی کیا تھے. اندر سے بیوی نے کہا خیر ہے؟ کہا کہ میں اس درخت باغ کا سودا کر چکا ہوں. بیوی نے بچوں کو پکڑا، باہر نکل آئی، دروازے پہ کھڑے ہو کر پوچھا کہ کیسا سودا کیا ہے؟ کہا جنت کے سودے میں یہ 100 کھجوریں دے چکے ہوں اور جنت کو خرید لیا. اس لیے کہ یہ خریدنا ہے، نبی کا کہنا خریدنا ہے. ہمیں جنت مل گئی. تو بیوی نے کہا تو نے سودا بہت اچھا کیا، ہمیں کھجوریں نہیں چاہیے، ہمیں جنت چاہیے. آپ اور میں بھی جتنے بیٹھے ہیں نا، سورہ توبہ میں ہیں، 11ویں سپارے کا 3 رکوع شروع ہوتا ہے. گھر جا کے کبھی پڑھنا اس کو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو خرید رکھا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، اشترا، خرید چکا، من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کو. اللہ جی کیسے خریدا؟ ہمیں کیا دیا؟ قیمت کیا لگائی؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تمہاری جان میری، تمہارا مال میرا، میری جنت تمہاری. آپ اور میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں بے شک دعویٰ کریں جان میری ہے، مال میرا ہے. ادھر سے جواب آتا ہے نانا، جنت کے بدلے میں بیچ چکے ہو، میں نے تمہارا سودا کر لیا ہے. بیچنے والا مالک نہیں ہوتا. یہ ہاتھ تمہارے نہیں، آنکھیں تمہاری نہیں، جان تمہاری نہیں، یہ سر کے بال بھی تمہارے نہیں، حتیٰ کہ فرمایا یہ ہاتھوں کے انگلیوں کے ناخن بھی تمہارے نہیں. یہ ہر چیز میری ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں خرید چکا ہوں. آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں ہم بکے ہوئے ہیں. کہو ہم بکے ہوئے ہیں، زور سے بولو. بکی ہوئی چیز کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. میں اور آپ کہنا جی ساڈی مرضی. جیسے وہ پچھلے دنوں میں ہمارے ہاں پاکستان میں اب بھی ایک عورتوں کا جلوس نکلتا، ہمارا جسم ہماری مرضی. نہ جسم تیرا، نہ جان تیری، نہ ہاتھ تیرا، نہ پاؤں تیرا، حتیٰ کہ سر کے بال بھی تیرے نہیں. یہ بھی تو 15 دن کے بعد نائی کو دے کے آ جاتا ہے. تیرے کہاں سے ہوئے؟ یہ جو پڑوس ہے نا، دعا کرو اللہ ہمیں پڑوس اچھا دے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی گزرے، صحابی نہیں تھے. انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، بلا کے محدث تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے حدیثیں لی ہیں بخاری شریف. ان کے پڑوس میں ایک یہودی تھا بغداد شہر میں. تو یہودی نے اپنا مکان بیچنے کا اعلان کیا.
مکان تھا 5,000 کا تو اس نے قیمت لگائی 50,000. کتنی؟ مکان کتنے کا؟ دیکھنے والے آتے تو اس یہودی سے کہتے مکان تیرے کی قیمت 5,000 ہے، مانگتا تو 50,000 ہے. تو یہودی جواب دیتا تھا کہ میرا پڑوس دیکھو کون ہے. عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس ہے. یہ جیتا جاگتا جنتی بندہ ہے. جس بندے کو جنتی کا پڑوس مل جائے اس کی میں 1,00,000 بھی مکان کی قیمت لگاؤں تو کم ہے. شکر کرو میں نے 50,000 لگائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پڑوسی کے حق بیان کیے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں حضور یوں نہ فرما دیں کہ تمہاری وراثت میں بھی تمہارے پڑوسی کا حق ہے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پڑوسی تنگ ہے وہ جنت میں نہیں جائے. چھوٹی چھوٹی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5-6 چیزیں ایسی ہیں اگر پڑوسی مانگ لے نہ دینے والا جنت میں نہیں جائے گا. فرمایا پڑوسی کہاڑی مانگ لے دے دینا، لکڑ کاٹنی ہوگی پڑوسی ہے. چھری مانگے چھری دے دینا، سبزی گھر کاٹنی ہوگی. سوئی دھاگا مانگے دے دینا، کپڑا سینا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تو نہیں، پرانے وقتوں میں تو جب تندور جلتے تھے، جب ہمارے گھروں میں چولہے جلتے تھے تو ماچس نہیں تو پڑوسی کے گھر سے 2 انگارے مانگ لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی آگ کے 2 انگارے مانگنے آئے تو دے دینا تاکہ اس کا تندور جل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی رسی مانگ لے، کوئی چیز باندھنی ہوگی، اگر کسی نے پڑوسی کو رسی نہ دی تو فرمایا اس نے پڑوسی کا خیال نہیں کیا، اس کے لیے بھی جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ایک وقت تھا، آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو پڑوسی کو دودھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. پڑوس کے برتن سے جا کر خود ڈال لے. پڑوسی کو لسی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ لسی کے اندر پڑوسن تھوڑا مکھن بھی ڈال دیتی تھی. سالن مانگنے گئے، گھر پکایا اچھا تو پڑوسی کے گھر پہلے بھیج دیا نکال کر. پڑوسی کا اتنا خیال کیا جاتا تھا. اب آپ اور میں دونوں، یہ حقیقت ہے، کچھ تو ڈر پیدا ہو گیا، اس لیے کہ جادو کا زمانہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چیز پہ جادو ہو جائے، کسی چیز کو نظر لگ جائے، کسی چیز کو نقصان ہو جائے. جی آگ کیسے دے دیں، چھری کیسے دے دیں، کلاڑی کے، یہ حدیثیں ہیں. پڑوسی کا حق کتنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ادھر بھی 40 گھروں تک تمہارا پڑوسی ہوتا ہے. اب تو پڑوسی کو پڑوسی کا ہی پتہ نہیں ہوتا میرے پڑوس میں بندہ رہتا کون ہے. اور اس سے اگلی آخری بات کروں، تم جو نماز میں کھڑے ہوتے ہو نا، یہ کندھے سے کندھا ملا کر تم بھی سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہو. نماز میں کندھے سے کندھا ملایا، دل میں نفرت ہے تو یہ پڑوس نہیں ہے. پاؤں سے پاؤں ملایا، کندھے سے کندھا ملایا، لیکن دل کے اندر تکبر اور غرور ہے. میرے ساتھ یہ کمی کیوں کھڑا ہو گیا، میلے کپڑے والا کیوں کھڑا ہو گیا، غریب کھڑا کیوں ہو گیا، یہ پہلی سب میں فلانا بندہ کیوں کھڑا ہو گیا. ایک ملک ہے، میں نام نہیں لیتا، ہمارا اسلامی ملک ہے، وہاں یہ قانون پاس ہو گیا کہ ہماری مسجدوں کی پہلی صف کے اندر صرف ہمارے ملک کا بندہ کھڑا ہوگا. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا بندہ اگر یہاں کو کام کرنے آیا ہوا تو پہلی صف میں کھڑا نہیں ہوگا. اگر کو پہلی صف میں کھڑا ہو جائے شلوار قمیض والا بیچارہ، اسے پکڑ کے پیچھے کر دیتے ہیں، اور اگر دوسری دفعہ کر دے تو سزا مل جاتی ہے کہ پہلی صف میں کھڑے کیوں ہوئے. یہ کندھے سے کندھا ملانا جو ہمارا نماز کے اندر ہے، کبھی سوچا کرو کیوں ہے. عجیب حکمتیں ہیں دین اسلام کی. میرے کندھے سے کندھا ملا کر بابا جی کھڑے ہیں، ظہر کی نماز یا ابھی جمعے کی پڑھی، یہ اثر میں نہیں آئے.
میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے والا میرا نماز کا مسجد کا پڑوسی، تو میرے فکر پیدا ہوگی کہ یار بابا جی نہیں آئے نماز میں، خیر ہو. اور اگر مغرب میں بھی نہیں آیا تو پھر ہوگا کہ کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، گھر پوچھنے ہی چلا جاؤں. ایک دوسرے کا احساس پیدا ہو. یہ اللہ کا گھر ہمیں ایک دوسرے کا احساس دیتا ہے. یہی حالت بالکل ہمارے گھروں کے پڑوس کی ہوتی ہے. دیوار سے دیوار ہے تو ہمیں ایک دوسرے کا احساس دلاتی ہے. یہ حج کا مہینہ حالانکہ ذی الحج ہے، جس کا معنی ہی حج والا ہے، لیکن ذی القعدہ بھی اس کے ساتھ ملا، اللہ نے اس کو بھی متبرک بنا دیا، اور محرم اس کے ساتھ ملا، حالانکہ محرم جانے والا مہینہ ہے، ذی القعدہ آنے والوں کا مہینہ ہے. آنا ہو یا جانا ہو، اس کی لین پر اللہ کہتے ہیں آنے والا بھی میرا پیارا ہے، اور حج کر کے جانے والا بھی میرا پیارا ہے، اور حج کے دنوں میں وہاں رہنے والا میرا ان سے بھی زیادہ پیارا ہے. ذی القعدہ، قعدہ کیا ہے؟ قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو. قعدہ کیا ہے؟ نماز کے اندر بھی ایک قعدہ ہے. پتہ نہیں آپ حضرات کو قعدہ دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ زور سے بولو. یہ واجب ہے. کیا ہے؟ اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں ایک بار تم سبحان اللہ کہہ لو. اگر کوئی بندہ نہیں بیٹھا اتنی دیر، واجب رہ گیا تو سجدہ سہو ہوگا. اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز کو دوبارہ پڑھے. قعدہ یہ واجب ہے نماز میں. ذو القعدہ بیٹھنے والا مہینہ. کیا مطلب؟ کہ اس مہینے میں آدمی سواریوں پہ بیٹھ کر حج کو جاتا ہے. کچھ بندے اس مہینے میں تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں گھروں میں کہ میری فلائٹ کب ہوگی میں حج کے لیے جاؤں. وہاں میرا اللہ ابھی یہ حج پہ گیا نہیں، بیٹھا ہے انتظار میں، یا جہاز میں یا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ یا بس پہ. تو اللہ پاک اس کے بیٹھنے کو بھی شان دے دیتے. وہاں پہنچتا ہے تو اس مہینے کا نام ہے ذو الحج، حج والا مہینہ. اور محرم حج کر کے حاجی واپس آتا ہے. اب واپسی پہ جاتا ہے تو بھی اس کو شان مل رہی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی گھر واپس پہنچا نہیں، پہنچنے سے پہلے پہلے اس سے دعا کرا لو، اللہ اس کی راستے میں دعا کو قبول کر لیتا، اس لیے کہ اللہ کا گھر دیکھ کے آ رہا ہے. یعنی میرے دوستو بات کو میں ختم کروں تھوڑا سا کہ ذی الحج یہ حج کا مہینہ درمیان کا، ذی القعدہ اور محرم، ان تین مہینوں کو اللہ نے شان دی. ان عدت الشہور، پھر میں آیت کا ترجمہ کر لوں. ان بے شک، عدہ گنتی، الشہور مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے ہاں، 12 شہرن 12 مہینے ہیں. اللہ نے کس دن بنائے؟ خود فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اس دن اللہ نے یہ 12 مہینے بنائے. اور اللہ کے بنائے ہوئے 12 مہینے کون سے ہیں؟ محرم پڑھ لو، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج. یہ اللہ نے 12 مہینے بنائے. اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ نے 4 کو شان دی. چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، اسو، کتے، مگر، پو، ماہ، پھگڑ، یہ ہندو کا بنایا ہوا کیلنڈر ہے. جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ انگریز کا بنایا ہوا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کیلنڈروں کو استعمال نہ کرو، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جس کیلنڈر کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے اس کیلنڈر کو فوقیت دیا کرو، اولیت دیا کرو. پرانے وقتوں میں، آج سے پھر وہی بات کروں، 30-40 سال پہلے ہمارے شادی بیاہ ہوتے تھے تو لوگ چیت بیساکھ کی تاریخیں رکھتے تھے ہندو والے کیلنڈر سے. دنیا نے ترقی کی تو اب شادی کارڈ بننا شروع ہو گئے تو اب جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہو جاتا. محرم، سفر آپ کو کسی بھی شادی کے کارڈ کے اندر نظر نہیں آئے گا. کوئی قسمت والا ہوگا آدمی. حالانکہ یہ 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے ہی چھوڑ دیا. اس لیے
ان طریقوں کو بھی یاد رکھا کرو اور ان مہینوں کو بھی یاد رکھا کرو. یہ حج کے مہینے ہیں. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. 2 منٹ بیٹھ جائیں, کو بچوں کا پروگرام ہے.